السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی کہانی لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے کامیابی کیسے ملی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کہانی۔ بہت دور ایک قصبے میں ایک آدمی جانوروں کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ دوسرے شہروں سے پرندے وغیرہ منگواتا اور انہیں آگے بیچ دیتا۔ وہ کچھ جانور پالتا بھی تھا، خاص طور پر بلیاں۔ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے تو اچھے داموں بکتے تھے، کیونکہ اس علاقے میں بلیاں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ اس کی بلی نے 4 بچے دیے، 2 کالے سفید، ایک بھورا اور ایک بالکل کالا۔ بس اس کے دم پر ایک سفید نشان تھا۔ دکاندار نے انہیں تربیت دینی شروع کر دی تاکہ وہ اچھے شکاری بن جائیں، کیونکہ اس کے قصبے کے لوگ چوہوں سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ جب چاروں بچے بڑے ہو گئے تو اس نے دکان کے باہر لکھ کر لگا دیا، 4 شکاری بلیاں فروخت کے لیے تیار ہیں۔ اگرچہ وہ چاروں بہن بھائی تھے، مگر تینوں بلیاں کالے بلے کو بالکل منہ نہیں لگاتی تھیں۔ وہ خود کو برتر اور اعلیٰ سمجھتی تھیں۔ جلد ہی تینوں بلیاں فروخت ہو گئیں، مگر کالے بلے کو کسی نے نہیں خریدا۔ جو بھی گاہک دکان پر آتا، کالے بلے کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ خواتین تو اس سے ڈرتی بھی تھیں، بچے بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کی جلد بالکل سیاہ اور آنکھیں پیلے رنگ کی تھیں۔ مالک بہت دنوں تک اسے نہیں کھلا سکتا تھا۔ آخر اس نے ایک دن اسے اپنی دکان سے باہر نکال دیا۔ کالا بلہ بہت رنجیدہ تھا۔ وہ یوں ہی آوارہ گلیوں میں پھرنے لگا، مگر اسے وہاں بھی چین نہ ملا۔ وہ جہاں بھی جاتا سب اسے ہش ہش کر کر بھگا دیتے۔ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا، نہ کوئی اسے کھانے کو دیتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سب اس کے کالے رنگ سے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا وہ بیچارہ ایک کھوکے کے نیچے چھپا رہتا۔ جب بہت بھوک لگتی تو باہر نکلتا اور جیسے ہی کچھ ملتا کھا کر فوراً چھپ جاتا۔ غرض وہ بہت بری زندگی گزار رہا تھا، جبکہ اس کے تینوں بہنیں اچھے گھروں میں خوب لاڈو پیار سے رہ رہی تھیں۔ وہ اچھا کھاتی اور سب ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ کئی دن تک بارش ہوتی رہی، ہر طرف پانی کھڑا ہو گیا اور لوگ گھروں میں مقید ہو گئے۔ دکانیں بھی بند ہو گئی تھیں۔ کالا بلہ بہت پریشان تھا، اسے کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ سردی بھی بہت تھی، وہ اپنی پناہ گاہ میں چھپا ہوا تھا۔ آخر ایک صبح بھوک سے بے تاب ہو کر وہ باہر آیا اور کیچڑ پانی سے بچتا چل دیا۔ دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا، اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا۔ وہ مایوسی سے ادھر ادھر سونگھتا چلتا رہا۔ آخر قصبے کی سب سے بڑی حویلی تک چلا آیا اور پھاٹک کے نیچے سے گزر کر چپکے سے اندر چلا گیا۔ پھر باغیچے سے گزرتا باورچی خانے تک جا پہنچا، جہاں سے کھانے کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی، مگر اس کا جالی دار دروازہ مضبوطی سے بند تھا۔ کھڑکیوں میں بھی جالی لگی ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر گھوم کر اندر جانے کی جگہ ڈھونڈتا رہا، مگر کوئی جگہ نہیں ملی۔ آخر وہ کیاریوں کے پاس نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے ایک موٹے چوہے کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے بلے کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ اطمینان سے چلا آ رہا تھا۔ کالا بلہ شکار کے لیے فوراً تیار ہو گیا۔ اس کی نگاہیں چوہے پر جمی ہوئی تھیں اور شکار کی تمام حساسیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ زمین سے چپکا دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ برق رفتاری سے دوڑا اور چوہے پر جست لگائی۔ چوہے کو بالکل آخری لمحے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ دلیری سے گھوما اور بلے کے منہ پر حملہ کیا۔ اس کا تیز ناخن کالے بلے کی آنکھ کے نیچے لگا۔ اسے سخت تکلیف ہوئی، مگر اس نے اپنے پنجوں سے چوہے پر حملہ کر دیا۔ چوہا کسی طرح ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ کالے بلے سے لڑنے لگا۔ دونوں میں بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ چوہا بہت طاقتور اور پھرتیلا تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بلیوں سے لڑ چکا تھا۔ دونوں دیر تک لڑتے رہے۔ آخر کالے بلے کو فتح حاصل ہوئی۔ اس نے چوہے کی گردن دبا کر اس کا خاتمہ کر دیا، پھر تھک کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا۔ وہ حویلی کا مالک تھا۔ وہ بڑی دیر سے یہ لڑائی دیکھ رہا تھا
اور کالے بلے کی بہادری سے بہت متاثر ہوا تھا۔ جو ہی وہ باہر آیا کالا بلہ ڈر گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آدمی اسے مار کر بھگا دے گا، مگر آدمی نے اسے پیار سے چمکارا اور کسی کو آواز دی۔ باورچی خانے کا دروازہ کھلا اور باورچی باہر آیا۔ آدمی نے اس سے کچھ کہا۔ ذرا سی دیر میں وہ ایک پلیٹ میں گوشت لیے نمودار ہوا اور بلے کے آگے رکھ دیا۔ پھر اس نے کسی اور ملازم کو آواز دی۔ وہ کچرا اٹھانے کا برتن اور جھاڑو لے کر آیا اور مردہ چوہا اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ بلہ پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پھر جب اسے لگا کہ آدمی کا رویہ اس کے ساتھ دوستانہ ہے تو اس نے پلیٹ کی طرف حرکت کی اور بیٹھ کر دھیرے دھیرے کھانا کھانے لگا۔ آدمی باورچی سے مخاطب ہوا، یہ یہیں رہے گا، روز اسے کھانا دینا تمہاری ذمہ داری ہے، یہ بہت بہادر ہے۔ دراصل اس حویلی میں بہت چوہے تھے۔ وہ وہاں کئی بلیاں لا چکا تھا مگر کوئی بھی بلی زیادہ دن وہاں نہیں رہی تھی۔ یا تو وہ ڈر کر بھاگ گئی تھی یا اتنی زخمی ہو گئی تھی کہ مالک نے اسے واپس کر دیا تھا۔ دن گزرتے رہے۔ کالا بلہ قصبے کے سب سے بڑے گھر میں پلتا رہا۔ کچھ ہی دنوں میں بہت موٹا تازہ ہو گیا۔ مالک اسے بہت پسند کرتا تھا کیونکہ اس نے حویلی میں موجود تمام چوہوں کو ایک ایک کر کے مار بھگایا تھا۔ اس کے لیے اسے سخت لڑائیاں کرنی پڑتی تھیں۔ وہ کئی بار زخمی بھی ہوا لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ آخر سب چوہے اس گھر سے رخصت ہو گئے۔ یہ حویلی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہاں ایک بھی چوہا نہیں رہا تھا کیونکہ وہاں کالے بلے کی حکمرانی تھی۔ اسے مالک بہت پسند کرتا تھا۔ اب وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا دیتا اور مزے مزے کی چیزیں کھلاتا تھا۔ اسے دودھ اور کریم بھی پیش کی جاتی تھی۔ اس کی کالی سیاہ جلد دور سے چمکتی نظر آتی تھی۔ آخر وہ اپنے مالک کا چہیتا بلہ تھا۔ پھر ایک دن قصبے کے انتظامیہ نے پالتو جانوروں کا ایک میلہ منعقد کیا۔ لوگ اپنے کتے، بلیاں اور طوطے وغیرہ لے کر وہاں آئے۔ مالک بھی ایک ٹوکری میں اپنا کالا بلہ لے کر وہاں پہنچا۔ لوگ اسٹیج کے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے جبکہ اسٹیج پر میئر اور دوسرے لوگ براجمان تھے۔ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو اسٹیج پر لاتے اور انہیں میز پر بٹھا دیتے، پھر ان کا تعارف کراتے۔ کیونکہ مالک قصبے کا ایک اہم آدمی تھا اس لیے اس کو بھی اسٹیج پر میئر کے برابر بٹھایا گیا تھا۔ آخر کالے بلے کا بھی نمبر آ گیا۔ مالک کا ایک نوکر ٹوکری سنبھالے اسٹیج پر آیا اور بلے کو نکال کر میز پر بٹھا دیا۔ کالے بلے نے نیلی چمکدار بو لگا رکھی تھی۔ اس کی جلد خوب چمک رہی تھی اور دم کے گھنے بال ہوا سے اڑ رہے تھے۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر مالک کھڑا ہوا اور مائک سنبھال کر بلے کے سب کارنامے سنائے۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ بولا، آپ جانتے ہیں میری حویلی کے چوہے کتنے جاندار اور پھرتیلے تھے۔ اصل مال کھا کر وہ کسی بلی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن جس دن یہ بلہ ہماری حویلی میں آیا چوہوں کی چودراہٹ ختم ہو گئی۔ وہ ایک ایک کر کے فرار ہو گئے، کچھ مارے گئے۔ اب ہماری حویلی میں ایک بھی چوہا نہیں ہے۔ بلہ اپنے مالک کی تقریر سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قصبے کے سب سے بڑے گھر کے مالک کا دل جیت لیا تھا۔ کالے بلے کی بہنیں بھی اپنے مالکوں کے ساتھ تقریب میں شریک تھیں۔ وہ اپنے بھائی کو پہچان گئی تھیں۔ وہ حیران اور شرمندہ تھیں کیونکہ انہوں نے کبھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ آخر انہوں نے دور سے ہی نظریں جھکا کر اپنے بھائی سے معافی مانگی۔ بلہ مسکرایا اور انہیں معاف کر دیا۔ کالے بلے کو میلے کا سب سے شاندار پالتو جانور کا خطاب ملا اور اول انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ یوں گلی کے ایک آوارہ بلے نے جسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا، اپنی بہادری اور محنت سے عزت وقار اور دائمی آرام حاصل کر لیا۔ یہاں یہ کہانی ختم ہوئی اور ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی کسی پیاری سی کہانی میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔